کسی بھی تلوار کو دیکھ کے ہم جیسے بدذوق لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آتا ہے کہ اس کے زور پر ہم حکومت کیسے قائم کریں، لوگوں کو ڈرائیں کیسے، یا اس کی نوک کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو محکوم کیسے کریں، اپنی برتری کیسے ثابت کی جا سکے، لوگوں کو کیسے دبایا جا سکے۔ اور ایسے ہی ہونا چاہیے۔ وہ معاشرہ جہاں پر بڑے لوگ بچوں کی تربیت نہ کر رہے ہوں، ہمارے ذہنوں کی تربیت بڑے لوگ شاعر فلسفی نہ کر رہے ہوں، مگر طاقتور سرمایہ دار کر رہے ہوں، لالچی لوگ کر رہے ہوں، تو وہاں پر تلوار کو دیکھ کر یہی خیال آئے گا نا کہ بتاؤ اس کو استعمال کر کے میں لوگوں کو محکوم کیسے کروں گا، ڈراؤں گا کیسے، اپنے مفادات کیسے پورے کراؤں گا۔ مگر غالب نے جو تلوار کو دیکھا تو انہوں نے ایسے نہیں دیکھا۔ اب فکر کیجئے آپ کے معاشرے میں کوئی شاعر و فلسفی نہیں، اور فکر کیجئے ایسے معاشرے کی جہاں حد سے زیادہ نیک لوگ ہوں لیکن معاشرے میں کوئی نیکی نہ ہو، حد سے زیادہ نیک لوگ ہوں لیکن مذہب یا کوئی مذہبی رویہ سماج میں نظر نہ آتا ہو۔ غالب کی طرف چل کے دیکھیے کہ غالب نے جب تلوار کو دیکھا، کیونکہ ان کی تربیت کسی شاعر نے کی تھی، کسی دکاندار نے نہیں کی تھی، تو تلوار جو ایک طاقت کا سمبل ہے وہ بھی ان کو ورغلا نہیں سکا۔ غالب نے تلوار کو دیکھا اور خوبصورت طریقے سے کہا، جذبہ بے اختیار شوق دیکھا چاہیے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ میرے اندر آج اتنی کشش ہے کیونکہ میں اپنے محبوب کے ہاتھوں قتل ہونے والا ہوں، کہ جو تلوار ہے وہ سیدھی تھی لیکن وہ خم میں آ گئی، وہ ٹیڑھی ہو گئی اس فخر سے، کیونکہ میری وہ کشش کہ میں قتل ہونے والا ہوں دیکھ کے۔ یعنی تلوار جو سیدھی تھی اس کا دم باہر آنے کی وجہ سے تلوار ایسے ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ تلواریں ایسی ہوتی ہیں اور کچھ کلچرز میں سیدھی بھی ہوتی ہیں، سیمورائی سوڈز عموماً سیدھی ہوتی ہیں، مسلم کلچر میں کروڈ ہوتی ہیں۔ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کرو ہے، یہ کرو پہلے نہیں تھا، پہلے یہ تلوار سیدھی تھی لیکن سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ میری اپنے محبوب کے ہاتھوں مارے جانے کی خوشی دیکھ کر وہ اتنا فخر محسوس کیا تلوار نے کہ اس کا دم اس سے باہر آ گیا۔ آپ نوٹ کیجئے جب ہم فخر میں ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو ہمارا چھاتی پھول جاتی ہے۔ غالب فرما رہے ہیں چھاتی پھول گئی ہے تلوار کی۔ سوچئے کہ غالب کا کتنا انٹرسٹنگ ویو ہے تلوار کو دیکھ کے، سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا، کمال۔ آپ بتائیے ہمیں تلوار دیکھ کر یہ خیال آتا ہے کہ یہ تلوار تو خود خوشی سے اس وقت جھوم اٹھی ہے، اس کا سینہ پھول گیا ہے کسی ایک ایسے عاشق کو دیکھ کے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بات پر فخر کر رہا ہے کہ آج محبوب اسے مار دیں گے، میری دوستی کی بلائیں دو، مجھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دو، تمہیں ایک قاتل بنا دیا۔ تو چلو بھائی ان کا ہاتھ سیدھا ہو جائے گا، ہم مرنا تو ہے ہی، تو اچھا ہے بھائی ان کے ہاتھوں۔ تو تلوار نے ایسا فخر محسوس کیا کہ تلوار کا جو سینہ ہے وہ خوشی سے پھول گیا، تو اس کا جو دم ہے وہ باہر آ گیا، ورنہ یہ سیدھی تلوار تھی۔ غالب فرما رہے ہیں خم، اس کے اندر یہ ایسے چاند کی سی خوبصورتی جو آئی ہے وہ مجھے دیکھ کر آئی ہے، اس کا سینہ باہر آیا فخر سے۔ یہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالب۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچوں کو باقی باتیں بھی بڑے شعراء، بڑے فلسفی، بڑے مذہبی لوگ سمجھائیں، تاکہ وہ درختوں کو دیکھ کر یہ تعین نہ کرتے رہیں کہ اس میں سے کتنے بلے اور فرنیچر پیس بنیں گے، مگر وہ یہ دیکھیں اس میں چھاؤں کیسی رہے گی، کتنے پرندوں کے گھر بن سکیں گے، کتنے بچے اس کے نیچے بیٹھ سکیں گے۔ تو یہی پرسپیکٹیو چینج کرانا علم نہیں ہے تو اور علم کیا ہے؟ ورنہ آج کل کا تو پورا تعلیمی سفر ایک چیز کے لیے ہوتا ہے، بتاؤ میرا معاوضہ ٹھیک لگے گا ڈگری کا؟ ایک اور شعر دیکھیے، غالب فرما رہے ہیں، عشرت قتل گاہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ غالب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بہت خوشی ہے قتل گاہ میں پہنچ کے مجھے، میں بالکل مایوس نہیں ہوں، ڈرا ہوا نہیں ہوں، محبوب مار رہا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، کیونکہ جو ظلم ہونے والا ہے، جو مجھے قتل گاہ میں لایا گیا، پتہ چلا ہے کہ وہاں کا جو جلاد ہے وہ میرا محبوب ہے، تو چلو اسی کے ہاتھوں سے ہی مرنا تو ہے۔ تو عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا، تو اس نے جب شمشیر تلوار کو باہر نکالا تو وہ چاند کسی نظر آئی، تو یہ تو عید کا چاند ہے، یہ تو خوشی کا چاند ہے، یہ تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ لانے والا چاند ہے کہ یہ شمشیر اب میری گردن پر آئے گی۔ مگر یہ خوشی کی بات ہے کیوں یہ دیکھو شمشیر تھام کس نے رکھی ہے، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔
تو غالب کہہ رہے ہیں کہ وہ شمشیر، وہ تلوار جب اس نے اپنی نیام سے باہر نکالی تو اس کو دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو ہلال عید ہے، یہ تو عید کا چاند ہے، تلوار نہیں ہے، شمشیر نہیں ہے، یہ تو عید کا چاند ہے۔ دو شیپس وہ غالب نے دیکھی تلوار کی۔ پہلی میں انہوں نے کہا کہ اس تلوار کا جو دم ہے وہ باہر آیا ہے، اس کا سینہ پھول گیا ہے، کمال۔ انہوں نے تلوار کو ایک زندہ مخلوق کی طرح دیکھ کر کہا کہ وہ بھی ایک رائے رکھتی ہے، اور اس نے دیکھا کہ مجھ سے مرنے والا اتنا خوش ہے، اتنا مجنون ہے کہ اس کے اندر فخر پیدا ہوا اور اس کا دم اس کے سینے سے باہر آیا، جس کی وجہ سے ایک خم ہے یا اس کی شیپ میں ایسا کرو ہے۔ دوسری جگہ غالب فرما رہے ہیں کہ جب مجھے مقتل میں لایا گیا، مجھے قتل کرنے والی جگہ پر لایا گیا تو میں بہت خوش تھا، اور جب اس نے نیام سے شمشیر و تلوار کو باہر نکالا تو وہ ایسے ہی لگا جیسے عید کا چاند طلوع ہوا ہے۔ میں اس تلوار کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوا، ڈرا نہیں، خوف میں نہیں گیا، مگر جیسے 30 روزوں کے بعد ہم اس طرح اٹھ کے ایک چاند کو تلاش کرتے ہیں، ہلال عید کو دیکھتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے نظارہ کیا اپنے محبوب کے ہاتھ میں اس تلوار کا جو خم رکھتی تھی۔ مجھے لگا ارے بھائی یہ تو عید کا چاند ہے۔ میری خوشی کم نہیں ہوئی، میں مقتل میں آیا تب بھی خوش، میں نے اس ہلال عید یعنی شمشیر کو دیکھا، میں تب بھی خوش۔ یہ بہت بڑی باتیں ہیں، کاش ہم چیزوں کو ایسے دیکھنے لگے۔ احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں اگر اشیاء اتنی ہی ہیں جتنی ہمیں نظر آ رہی ہیں پھر ہم ان کے قیدی ہیں، اور اگر ہم چیزوں کے اندر کوئی فریش پرسپیکٹیو اور میننگ نہیں ڈال رہے تو ہم حنوط شدہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ممیفائڈ ورڈز، یعنی ہم پتھروں جیسے الفاظ کو منہ میں لے رہے ہیں جن سے ہمارے دانت بھی ٹوٹ رہے ہیں، بولنے پہ دوسرے کو بھی تکلیف ہو رہی ہے، اور ہم چیزوں پر وہ سود نہیں دے رہے کہ یہ بھی ایٹرنل ہو جائیں۔ دیکھیں غالب نے شمشیر کو دو نئے انداز میں دیکھا، ایک جگہ پہ کہا کہ اس کا سینہ پھولا ہے، ایک جگہ پہ کہا یہ چاند ہے اور عید کا چاند ہے۔ اس کو دیکھ کر جیسے عید کے چاند کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ویسی عاشقوں کو اپنے معشوق کے ہاتھ میں شمشیر دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی۔ تو یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کائنات کو سود دیں، ایک نیا معنی دیں، جو اس شے کے پاس نہ ہو ہمارے پاس ہو، جس کو ملنے کے بعد وہ شے پہلے سے زیادہ بھاری ہو جائے۔